حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے آؤ۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا، وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے آؤ، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل کو حکم ہوا کہ تمہارے باغ کو پانی دے کر آئے؟ باغ والے نے کہا جب تم نے یہ سب کہہ دیا تو مجھے بھی اب بتانا پڑے گا۔ میں اس باغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں، تمام پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی پھر اسی باغ پر لگاتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف 1/3 پیداوار آمدنی خرچ کرنے کی، کہ پردہ غیب سے اس باغ کے پرورش کا سامان ہو رہا ہے، اور کھلی مثال ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب وہ آدمی باغ کا 1/3 صدقے میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ دوبارہ پھل لانے کے لیے اس باغ کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور بہترین سبق ہے وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین مقرر کرنا چاہیے۔ اور تجربے کی بات ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں دوں گا تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں، اور اگر یہ خیال کرے کہ کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیا جائے گا تو پھر کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی اور دے دے گا، میرے تو اپنے ضروریات بہت ہیں۔
شیطان کام خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو پھر اکثر موجود ہی نہیں ہوتا اس وقت۔ خیر کا کام ہو رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن یہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس اب کچھ ہے نہیں، جب تھا اس نے مقرر نہیں کیا اور دیا نہیں، اور اس نے یہ ذہن بنایا کہ جب شروع ہوگا کام پھر دوں گا، اور پھر کے وقت اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر لیا جائے یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کرنے کے وقت دل تنگ نہیں ہوتا، اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔